اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم شرع المصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی بیان انہ اذا لم يرد بالامر الوجوب فماذا حكمه فقال واذا اريدت به الاباحه او الندب اي اذا اريدت بالامر الاباحه او الندب وعدل عن الوجوب فحينئذ اختلف فيه۔ آج کا سبق بھی بغور سماعت کیجیے اور سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج جو آپ سبق پڑھنے والے ہیں اس کا مفہوم تھوڑا میں آپ کو پہلے بتا دوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے اب تک پڑھا کہ امر کا موجب وجوب ہے، امر کا موجب وجوب ہے۔ دلائل کی روشنی میں مصنف علیہ الرحمہ نے ثابت کیا کہ امر کا موجب وجوب ہے، ندب اباحت نہیں ہے۔ آج جو آپ سبق پڑھنے والے ہیں اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امر سے وجوب مراد نہ ہو بلکہ اباحت ندب مراد ہو تو اس صورت میں امر کا کیا حکم ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ امر کا موجب وجوب ہے لیکن امر سے اگر ندب مراد ہو، اباحت مراد ہو تو اس وقت امر کا کیا حکم ہوگا، یعنی اباحت اور ندب مراد لینے کی صورت میں امر کا استعمال حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ اگر ندب اور اباحت مراد لیں تو امر کا استعمال ندب یا اباحت میں حقیقتاً ہوگا یا مجازاً ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ فخر الاسلام علیہ الرحمہ کا پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ امر کا استعمال اس وقت بھی حقیقت ہے۔ یہ امر ندب یا اباحت کے معنی میں لیا جائے تب بھی امر کا استعمال حقیقتاً ہوگا لیکن حقیقت قاصرہ، حقیقت کاملہ نہیں۔ یہ امر کا استعمال ندب اباحت وغیرہ میں ہو تب بھی امر کا استعمال حقیقتاً ہوگا مگر حقیقت قاصرہ، حقیقت کاملہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو علامہ فخر الاسلام نے کہا کہ اگر ندب یا اباحت کا معنی لیا جائے تب بھی امر کا استعمال حقیقتاً ہی ہوگا، یہ اور بات ہے کہ حقیقت قاصرہ ہوگی، حقیقت کاملہ نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں ترجمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ تو آپ سمجھ لیں گے، مفہوم سمجھ لیجئے کہ دلیل یہ ہے کہ اباحت اور ندب میں سے، اباحت ندب میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کا ایک جز ہے۔ وجوب کے معنی کا ایک، یاد رکھیے وجوب کس کو کہتے ہیں؟ وجوب کا معنی ہے جواز فعل ما حرمت ترک۔ کہیے وجوب کس کو کہتے ہیں؟ جواز فعل ما حرمت ترک، یعنی کرنا جائز چھوڑنا حرام، اسی کو کہتے ہیں واجب۔ کرنا جائز چھوڑنا حرام۔ وتر کی نماز واجب ہے، کرنا جائز چھوڑنا حرام۔ وجوب کا معنی یہی ہے، کیا؟ جواز فعل مع حرمت ترک۔ تو وجوب کا دو جز ہے، وجوب دو جز کے مجموعہ کا نام ہے، دو جز کے مجموعہ کا نام ہے۔ کیا دو جز ہے؟ کرنا جائز چھوڑنا حرام، کرنا جائز چھوڑنا حرام، اس کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ وجوب۔ وجوب واجب
वजूब बोले तो वाजिब, वाजिब किसको कहते हैं कि किसी काम का करना जायज हो, जायज छोड़ना हराम। तो दो जुज के मजमुआ का नाम है वजूब। और इबाहत का माना क्या है? मुबाह, मुबाह, जवाज़े फेल मा जवाज़े तर्क। नोट कर लीजिए इसको, जवाज़े फेल मा जवाज़े तर्क, मतलब करना भी जायज छोड़ना भी जायज। मुबाह किसको कहते हैं? जिसका करना जायज छोड़ना भी जायज, कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं। नफल ये करना जायज छोड़ना भी जायज। और नुदूब के माना है मुस्तहब। नुदूब किसको कहते हैं? मुस्तहब को ना। मुस्तहब का माना क्या है? जवाज़े फेल मा रुजहान फेल। नुदूब का माना है जवाज़े फेल मा रुजहान फेल, यानी करना जायज और करना ही बेहतर। करना जायज है और करना ही बेहतर है, उसी को कहते हैं मुस्तहब। करेंगे तो सवाब पाएंगे ना। नफल नमाज है, करना भी जायज है छोड़ना भी जायज है, लेकिन करने वाला पहलू बेहतर है। औलिया किराम फराइज के बाद नवाफिल की कसरत करके मकाम विलायत पर फाइज हो जाते हैं। करना बेहतर है कि नफल अदा करते रहेंगे, सेहत की तंदुरुस्ती मिलती रहेगी। समझ शरीफ में बात आई। वजूब कहते हैं करना जायज छोड़ना हराम, इबाहत कहते हैं करना जायज छोड़ना भी जायज, और नुदूब कहते हैं करना जायज मा रुझान फेल कि करना ही बेहतर। तो क्या माना हुआ कि वजूब का दो माना, दो जुज है, जवाज़े फेल हुर्मते तर्क। तो और जवाज़े फेल इबाहत और नुदूब के माना में भी पाया जाता है। ये इबाहत में भी जवाज का माना पाया जाता है और नुदूब के माना में भी जवाज का माना पाया जाता है, क्योंकि मुबाह का करना भी जायज और नुदूब का करना भी जायज, लेकिन हुर्मते तर्क उन दोनों के माना में नहीं पाया जाता। हुर्मते तर्क उन दोनों के माना में नहीं पाया जाता। क्या इबाहत का छोड़ना हराम है? नहीं। नुदूब का छोड़ना हराम है? नहीं। तो जायज तो पाया जाता है, लेकिन दूसरा जो जुज है हुर्मते तर्क वो नहीं पाया जाता है। तो गोया इबाहत और नुदूब दोनों में से हर एक वजूब के माना के एक जुज में मुस्तअमल हैं। ये नुदूब और इबाहत दोनों में वजूब के माना का एक जुज पाया जाता है, और शय का जुज उस लफ्ज की हकीकत कासिरा होता है। क्या बोलिए? शय का जुज, शय का जुज उस लफ्ज की हकीकत कासिरा होता है जो लफ्ज उस शय पर दलालत करता है, जो लफ्ज उस शय पर दलालत करता है। तो मालूम हुआ वजूब से गए अम्र की हकीकत कामिला होगा और इबाहत नुदूब उस हकीकत की हकीकत कासिरा होगी। वजूब अम्र का क्या है? हकीकत कामिला है, और नुदूब इबाहत हकीकत कासिरा है। इमाम अल्लामा फखरुल इस्लाम ने इसी को पसंद किया कि नुदूब इबाहत वगैरह हकीकत कासिरा है। मफहूम समझ में आ गया? तर्जुमा देखिए, इंशाल्लाह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। सुम्मा शरअल मुसन्निफु फी बयान अन्नहु इज़ा लम युरिद बिल अम्रिल वजूबा फमाज़ा हुक्मुहु। फिर मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इस बात को बयान करना शुरू फरमाया। किस बात को? कि जब अम्र से वजूब मुराद ना हो, जब अम्र से वजूब मुराद ना हो तो अम्र का हुक्म क्या होगा? आवाज आ रही है? फिर मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इस बात को बयान करना शुरू किया कि जब अम्र से वजूब मुराद ना हो तो अम्र का हुक्म क्या होगा? फकाल,
وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جب امر سے مراد اباحت یا ندب ہو، جب اباحت یا ندب ہو، یا بولی اباحت مراد ہو یا پھر ندب مراد ہو، اے اذا اریدت بالامر الاباحۃ او الندب، یعنی جب امر سے اباحت یا ندب کا ارادہ کیا گیا ہو، امر سے اباحت یا ندب کا ارادہ کیا گیا ہو، وعدل عن الوجوب، اور وجوب سے اعراض کیا گیا ہو، اور وجوب سے اعراض کیا گیا ہو، وجوب سے اعراض کیا گیا ہو، وجوب مراد نہ ہو بلکہ اباحت یا ندب مراد ہو، فحینئذ، فحین نہ وہ اس کو کیا پڑھیں گے فحینئذ، تو اس وقت، فحینئذ کا معنی تو اس وقت اس بارے میں اختلاف ہے، تو اس وقت اس بارے میں اختلاف ہے جی، ندب اباحت مراد لیا جائے وجوب مراد نہ لیا جائے تو اس بارے میں اختلاف ہے، فقیل انہ حقیقت، تو کہا گیا ہے، تو کہا یعنی بعض حضرات نے کہا ہے، کہا گیا ہے کہ امر حقیقت ہے، تو کہا گیا ہے کہ امر حقیقت ہے، لأنہ بعضہ، کیونکہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ندب اور اباحت میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے۔ میں نے نہیں بتایا وجوب کا معنی ہے جواز فعل مع حرمت ترک، دو جز ہے، ندب اباحت میں وجوب کا ایک جز پایا جاتا ہے، یعنی فعل کا جائز ہونا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، اے ان الامر حقیقت فی الاباحۃ والندب ایضا، یعنی امر اباحت اور ندب میں بھی حقیقت ہے، ندب میں بھی حقیقت ہے، کیوں؟ لأن کل واحد منہما بعض الوجوب، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے، ہاں ان میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے، وبعض الشیء یکون حقیقتاً قاصرتاً، اور شے کا حصہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، شے کا حصہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، کیوں؟ لأن الوجوب عبارت عن جواز الفعل مع حرمت الترک، کیونکہ وجوب جواز فعل مع حرمت الترک کا نام ہے، پہلے بتا چکا آپ کو، مع حرمت ترک کا نام ہے، اور اباحت جواز فعل مع جواز ترک کا نام ہے، بولیے، اور اباحت جواز فعل مع جواز ترک کا نام ہے، یعنی مباح کرنا بھی جائز چھوڑنا بھی جائز، والندب ہوا جواز الفعل مع رجحانہ، اور ندب جواز فعل مع رجحان فعل کا نام ہے، ندب جواز فعل مع رجحان فعل کا نام ہے، یعنی مستحب ندب کرنا جائز اور کرنا ہی بہتر، کرنا ہی راجح، نفل نماز ہے پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا ہی بہتر ہے، سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے، یہی ندب ہے، یہی ندب، فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَعْمَلًا فِي بَعْضِ مَعْنَى الْوُجُوبِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِلَفْظِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ۔ دیکھیے تو ان میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کے
بعض حصہ میں مستعمل ہے. حصہ میں ہاں تو ان میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کے بعض حصہ میں مستعمل ہے اور یہی وہ حقیقت قاصرہ ہے. یہی وہ حقیقت قاصرہ ہے جو لفظ حقیقت سے مراد ہے. جو لفظ حقیقت سے مراد ہے اور یہی علامہ فخر الاسلام کی پسندیدہ رائے ہے. اور یہی علامہ فخر الاسلام علیہ الرحمہ کی پسندیدہ رائے ہے. سمجھ شریف میں بات آ گئی. تو حقیقت کی دو قسمیں ہیں, ایک حقیقت کاملہ اور ایک حقیقت قاصرہ. حقیقت کاملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مکمل معنی پایا جائے, ہے نا. وجوب کا معنی ہے جواز فعل مع حرمتی ترک, کرنا جائز چھوڑنا حرام. جس کے اندر یہ پورا معنی پایا جائے وہ حقیقت کاملہ ہے, جیسے وجوب. الندب اباحت میں دونوں کا صرف ایک حصہ پایا جاتا ہے, یعنی جواز فعل پایا جاتا ہے, حرمت ترک نہیں پایا جاتا ہے. تو اباحت ندوب حقیقت قاصرہ. سمجھ شریف میں بات آئی. تو حقیقت کی پہلے دو قسمیں, ایک حقیقت کاملہ اور ایک حقیقت قاصرہ. تو اب ہو جائے گی تین قسمیں, حقیقت کاملہ, حقیقت قاصرہ اور مجاز. اگر لفظ پورے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو تو حقیقت کاملہ ہے جی. اگر لفظ پورے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو تو حقیقت کاملہ ہے. جیسے انسان کا استعمال صحیح سالم انسان کے لیے, انسان کا استعمال صحیح سالم انسان کے لیے حقیقت کاملہ. اور اگر لفظ موضوع لہو کے ایک جز پر دلالت کرے, ایک جز پر بولا جائے تو یہ حقیقت قاصرہ ہے. جیسے انسان کا اطلاق مقطوع الید انسان پر, جس کا ہاتھ کٹا ہو پیر کٹا ہو اس کو انسان بولا جائے تو حقیقت قاصرہ. سمجھ شریف میں بات آئی. اور اگر لفظ کسی مناسبت کی وجہ سے موضوع لہو کے علاوہ کو بتائے تو مجاز ہے نا. جیسے انسان کا اطلاق کسی مناسبت کی وجہ سے غیر انسان پر, یعنی شیر پر, کوئی زید بہادر ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ شیر ہے. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. انسان کا اطلاق کسی مناسبت کی وجہ سے غیر انسان پر. بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھایا ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنگلوں میں ایک درخت ہے جو انسان کی طرح ہے فائدہ پہنچانے میں. صحابہ کرام کو کہا بتاؤ کون سا درخت ہے, صحابہ کرام کھو گئے, نہیں بتا پائے. حضور نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے تو نفع پہنچانے میں انسان کی طرح ہے. تو کھجور کے درخت پر نفع پہنچانے میں کھجور کا درخت انسان کی طرح, تب کھجور کو اگر کہہ دیں انسان کی طرح ہے تو یہ مجاز ہے. یہیں تک رہنے دیں, یہیں تک رہنے دیں تو سبب پھر آدھا ہو جائے گا. چلیے کوئی بات نہیں, اتنا ہی یاد کیجیے, انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے. دعائے خیر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, خدا حافظ.